الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگتوئی قصہ مختصر۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ امداد کن امداد کن، از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر۔ بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رہ بپشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد آقا نامدار، مدنی تاجدار، حبیب پروردگار، شافع روز شمار، ہم گناہگاروں کے غمخوار احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر ہدیہ درود السلام پیش کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ہی بابرکت، بڑی ہی باعظمت آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
مجھے بیان کر کے تمام سامعین و حاضرین کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ماہ محرم الحرام کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ اور یہ بابرکت مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور پورے سال کا ایک نصاب لے کر اپنا آغاز کرتا ہے۔ لیکن اسلام جو اللہ کا معزز کامل ترین دین ہے، جو بے شمار قربانیوں کے بعد پائے تکمیل تک پہنچا، اور پھر اس کے ماننے والے، اس کے پیروکار ہمیشہ ہر حال میں اس کے لیے قربانیاں مزید دیتے رہے، اور اس کی عزت و ناموس پر پہرا دینے کے لیے ہمہ وقت قربانی کے جذبے سے سرشار، مستعد و تیار نظر آتے ہیں۔ اس لیے اسلام جہاں ایمان والے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، ایک رحمت ہے، وہیں ایک آزمائش بھی ہے کہ کوئی بھی ایمان کا دعویٰ صرف زبانی کلامی نہ کرے، بلکہ ایمان کی عزت و ناموس اور ایمان کی بقا کے لیے جب بھی کوئی مشکل آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی مہم پیش آئے، تو جذبہ ایمانی کے ساتھ بڑھ چڑھ کر اسلام کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو۔ اگر اسلام کی حفاظت کے لیے خون کی ضرورت پڑے تو خون کے ساتھ خون دے کر اسلام کی حفاظت کرو، اور اگر اسلام یا صاحب اسلام کی عزت و ناموس کے لیے کسی کا خون بہانا بھی پڑے تو تب بھی کوئی گستاخ تمہارے ہاتھوں سے بچنے نہ پائے۔ تم جذبہ ایمانی کے ساتھ حقیقی اسلام کے محافظ بن کر جب اسلام کی عزت و ناموس کی سرحد پر پہرا دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے جذبہ ایمانی کی قدر بھی فرمائے گا، تمہیں دنیا میں رحمتیں برکتیں بھی عطا فرمائے گا، اور پھر تمہیں وہ عزت، وہ مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا کہ رہتی دنیا تک تمہارا نام بھی رہے گا اور تمہارے کام کی مثال بھی دی جاتی رہے گی۔ اس لیے اللہ رب العالمین ایسے جانثاروں کی قدر فرماتا ہے جو اسلام اور صاحب اسلام کی عزت و ناموس اس سرحد پر پہرا دیتے ہیں، اور اگر انہیں اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے تو وہ ایک لمحے کا توقف کیے بغیر، ایک لمحے کو ضائع کیے بغیر اپنی جان آفری کے سپرد کرتے ہوئے مولا کی رضا پانے کی کوشش کرتے ہیں۔
اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو پیچھے بچ گئے ہو، جنہیں ابھی تک یہ موقع نہ مل سکا، اور تم نے دیکھا کہ تم سے پہلے کچھ لوگ موقع پا گئے اور موقع پا کر جانوں کا نذرانہ پیش کر چلے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے بظاہر تمہاری اس دنیا سے چلے گئے، بظاہر تمہارے درمیان سے چلے گئے، بظاہر اپنے گھر بار، اہل و عیال، کام کاج، کام کاروبار کو چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن میں رب العالمین احکم الحاکمین تمہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، خبردار ایسے لوگوں کو مردہ نہیں کہنا، ایسے لوگوں کو مردہ نہیں کہنا جنہیں اللہ کی راہ میں موت آئی، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں، تمہیں ان کی زندگی کا ادراک نہیں۔ اس لیے جب اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کا معاملہ دیکھا جائے تو اپنے مقام و مرتبے اور اپنے منصب کے مطابق جو جس قدر منصب کا حامل ہے وہ اتنی زیادہ قربانی دے گا، وہ اتنا زیادہ جذبہ ایمانی سے سرشار ہو کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے عالم انسانیت میں جو سب سے بڑا اور جو سب سے زیادہ اپنے قرب والا منصب رکھا وہ منصب نبوت ہے۔ نبی جو اپنی پیدائش کے لمحے سے ہی نبی ہے، اور پھر اپنی پیدائش کے لمحے سے لے کر زندگی کے جب ایام گزار رہا ہے تو ہر لمحہ رب العالمین کی نظر میں بھی ہے، رب العالمین کی زیر تربیت بھی ہے۔ تو جس کی تربیت براہ راست رب العالمین خود فرمائے، اس کا مقام و مرتبہ ہماری سوچ، ہماری عقل سے ورا الورا ہے۔ اس لیے جو براہ راست ذات ربوبیت سے تربیت پا کر اللہ کی دین کی راہ میں جب وہ تکلیف برداشت کرے گا، جب تنگی مصیبت دیکھے گا، حتیٰ کہ جب جان کا نذرانہ پیش کرے گا، تو جب رب العالمین کسی ایک ذات میں نبوت اور شہادت جمع فرما دے، صرف نبی ہونا ہی بڑے اعزاز کی بات تھی، لیکن رب العالمین نے منصب نبوت کے ساتھ اس کے سر پر شہادت کا تاج بھی جب سجا دیا، تو پھر اس شہید کا جو مقام، جو مرتبہ ہے، وہ سوائے رب العالمین کے اور کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے میرے کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 انبیاء کرام ایسے گزرے ہیں جنہیں صرف دین کی تبلیغ کی جرم میں لوگوں نے شہید کر ڈالا، جو لوگوں کو برائی سے روکتے، بت پرستی سے روکتے، گناہ کے راستے پر چلنے سے روکتے، لیکن لوگوں نے حق کی دعوت، سچ کے پیغام کو قبول کرنے کی بجائے ان کو شہید کر ڈالا۔ پھر
وہ لوگ جنہیں نبی کا صحابی بننا نصیب ہوا، جنہیں نبی کی معیت میں جنگیں لڑنا نصیب ہوا، جنہیں نبی کی زیر تربیت رہ کر کفار سے دست بدست لڑنا نصیب ہوا، تو جنہوں نے نبی کا قرب حاصل کیا تو نبی کے قرب کی بدولت اللہ رب العالمین نے ان کے عمل کی اس قدر حوصلہ افزائی فرمائی کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کے متعلق فرمایا کہ اے میرے اصحاب کی جماعت، تم میں سے کوئی اگر ایک پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے یا اپنا ایک قطرہ خون بہائے تو تمہارا خرچ کیا ہوا ایک پیسہ بعد میں آنے والوں کے احد پہاڑ کے برابر بھی مال کے خرچ کرنے کو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ تم نے مجھ پر اس وقت ایمان لایا، تم مجھ پر اس وقت ایمان لائے جب مجھے جھٹلایا گیا، تم نے اس وقت میرے لیے اپنے مال و منال کو قربان کیا جب مجھے ہر طرح سے محروم کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور پھر وہ لوگ جن کے پاس ظاہری مال و اسباب نہ تھے، ظاہری وسائل نہ تھے، ان کے پاس اپنی صرف ایک جان تھی، ایک جان کے مالک تھے، اور جب انہیں اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے کا موقع ملا تو وہ اپنی جان لے کر اللہ کے راستے میں میدان عمل میں اتر گئے، میدان جہاد میں اتر گئے، اور اس سخی کی سخاوت پہ قربان جائیے کہ اپنی جان کو راہ مولا میں قربان کر دیا۔ پھر وہ کہ جس نے نبی کی زیر تربیت رہ کر جان کا نذرانہ پیش کیا، ایک وہ اور پھر ایک وہ کہ جس نے نبی کے گھر میں پیدا ہو کر نبی علیہ السلام کی پوری زندگی کو دیکھ کر اپنا بچپن گزارا، اپنا لڑکپن گزارا، اپنی جوانی گزاری، زندگی کے شب و روز گزارے، جنہیں پیدا ہوتے ہی نوجوانان جنت کے سردار کی بشارت عطا کی گئی۔ جب انہوں نے اپنی جان کو راہ مولا میں لٹانے کا ارادہ کیا تو ایک طرف دنیا کی ہر نعمت، دنیا کی ہر آسائش، دنیا کی ہر دولت، بلکہ خود ساری کی ساری دنیا لونڈی بن کر ان کے دروازے پر، ان کے دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی تھی، لیکن اس شہزادہ رسول نے اس تمام دنیا پر اپنا تھوک بھی ضائع کرنا گوارا نہ کیا۔ یہ دنیاوی مال و منال یہی رہ جائے گا، لیکن اگر حسین کی جان قربان ہو کر اللہ کے دین، نانا کے دین کی عظمت اور وقار کو بحال کرتی ہے تو حسین کے لیے اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں۔ اس لیے کسی نے کہا نا کہ مٹ گئے ارادے یزید کے آج بھی لہرا رہا ہے پرچم حسین کا، آج بھی لہرا رہا ہے اور قیامت تک لہراتا رہے گا وہ علم، وہ پرچم جس کو حسین نے نانے کی عظمت کے لیے، نانے کے دین کی عظمت کے لیے بحال کیا، لہرایا پوری دنیا پر، نانے کے دین کی عظمت کے پرچم کو، علم کو لہرا کر دنیا کو اور بالخصوص نانے کی امت کو یہ پیغام دیا کہ اگر ہم چاہتے تو قیامت تک ہم نہیں، ہماری نسلوں میں بھی یہ دنیا کی دولت،
یہ دنیا کی ہر نعمت ہمارے قدموں میں ہمیشہ کے لیے غلام بن کر رہتی، لیکن میرے کریم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی مثال دنیا میں ایسی ہے کہ مومن کی مثال دنیا میں ایسی ہے کہ جب ایک آدمی سفر کر رہا ہو، سفر کرتے کرتے راستے میں تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں آرام کے لیے رکے، تھوڑی دیر آرام کر کے اس درخت کے سائے کو چھوڑ کر پھر اپنی منزل کی طرف چل پڑے۔ تو ہم دنیا میں اللہ کے دین کی عظمت، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، اللہ کے دین کے احکام پر عمل کرنے کے لیے آئے۔ یہ دنیا ہمارا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، ہم اس دنیا کے مسافر ہیں۔ اس دنیا میں ہمارا قیام عارضی ہے، اس درخت کے سائے کی طرح عارضی ہے جس میں تھوڑی دیر کے لیے مسافر رکا، تھوڑی دیر آرام کیا، تو یہ تھوڑی دیر وہ تھوڑی سی دنیاوی عمر ہے۔ اس تھوڑی سی دنیاوی عمر میں دین کے احکام پر اللہ رسول کی رضا کے لیے عمل کر کے ہم نے اس دنیا کو یہیں پر چھوڑ کر آگے اپنی منزل رضا مولا کی طرف چلے جانا ہے۔ اس لیے مولا حسین اس پیغام کو اس دنیا تک، اس امت تک ایسے پہنچاتے ہیں کہ اگر ہم شہزادہ رسول، نواسہ رسول ہو کر دکھ، تنگی اور تکلیف کو برداشت کرتے ہیں تو تمہارے لیے بھی میرے نانا کا لایا ہوا قرآن موجود ہے۔ جب تم اس قرآن کی تلاوت کرو گے تو تمہاری نظروں کے سامنے سے قرآن کی آیت گزرے گی کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ وہ لوگ جنہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہیں ہی اللہ کے لیے، ہم دنیا میں جو آئے ہیں تو اللہ کے لیے آئے ہیں، ہم دنیا میں جو جی رہے ہیں تو اللہ کے لیے جی رہے ہیں، اور پھر وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم نے اسی کی طرف ہی تو پلٹ کر جانا ہے۔ جب وہ اس کی طرف سے آئے ہیں اسی کی طرف ہی ہم نے پلٹ کر جانا ہے، تو پھر جو تھوڑی سی دنیاوی تکلیف آتی ہے تو پھر ہم اس پر پریشان کیوں ہوں، ہم اس پر آہ بکا کیوں کریں، گلہ شکوہ کیوں کریں۔ اس لیے آج ہم میں سے ہر شخص اپنے عقیدہ ایمان کے مطابق جتنے بھی رنج و علم کو دیکھتا ہے وہ اس کی ایمان کی پرکھ ہوتی ہے کہ بندہ خوشی میں جتنا رب کی نعمت پر راضی ہے، کیا تنگی میں بھی رب کی نعمت پر اتنا راضی ہے کہ نہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہیں جان کا نذرانہ پیش کرنے کا موقع ملا تم انہیں مردہ گمان نہ کرنا، ان کے بارے میں ایسا نہ سوچنا کہ وہ دنیا سے چلے گا، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور زندہ ایسے ہیں کہ تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اس لیے وہ لوگ جنہیں جان کا نذرانہ پیش کرنے کا موقع ملا انہیں اللہ رب العالمین نے مردہ کہنے کی بجائے شہید کے لقب سے نوازا، انہیں شہید کے لقب سے نوازا۔ اب شہید کا معنی ہے گواہ، شہید کا معنی گواہ، ایک بندہ جو بظاہر اپنی جان سے جا رہا ہے، بظاہر روح اور جسم کا رشتہ تعلق ختم ہو رہا ہے، لیکن رب العالمین اس کو اپنے نزدیک شہید لکھوا رہا ہے۔ لیکن شہید کون؟ جو مولا کی رضا کے لیے جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہے۔ تو شہید کیوں کہا گیا؟ آقا کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہوتا ہے، جب اس کے گلے پر تلوار یا خنجر چلتا ہے، جب اس کی شارک کٹتی ہے،
تو اس کے سامنے اللہ رب العالمین جنت میں اس کا مقام پیش کر دیتا ہے۔ جنت میں جب اس کا مقام اس کی نظر کے سامنے لایا جاتا ہے تو وہ جنت کے نظارے میں اتنا محو، اتنا گم ہو جاتا ہے کہ اس کو ہتھیار کے ضرب لگنے کے درد کا، تکلیف کا احساس تک نہیں ہوتا، اور پھر اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے رب العالمین اس کو مقام عزت مغفرت عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا، جب اس کو رب العالمین مقام عزت اور مقام مغفرت عطا فرما رہا ہوتا ہے، اور ایک مقام وہ بھی ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں نا کہ جنہیں اپنے مرتبہ ایمانی کے مطابق جنت کا جلوہ نصیب ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو حقیقی اور تحقیقی محبت کے ساتھ صرف جلوہ یار میں گم ہوتے ہیں، صرف جلوہ پروردگار میں گم ہوتے ہیں، جو رب کی بنائی ہوئی جنت کو نہیں بلکہ وہ صرف ذات پروردگار کے طالب ہوتے ہیں۔ صرف، حالانکہ جنت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، خود حضور نے فرمایا کہ جنت رب سے مانگا کرو، جنت اللہ تعالیٰ کی نعمت اور رحمت کی جگہ ہے، لیکن کچھ لوگ جو جنت اور جہنم سے وراء الورا ہو کر ذات پروردگار کے طالب رہتے ہیں، رب العالمین کی جنت انہیں اس وقت اس جلوے سے بھی بے خبر رکھتی ہے کہ وہ جلوہ جو جنت میں نہیں بلکہ انہیں جلوہ پروردگار میں نظر آتا ہے، کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے بھی جائیں، لیکن جس رب کے لیے، جس مولا کے لیے ہم نے اپنی جان قربان کی، اگر ہمیں اس مولا کی ذات کی جھلک نظر نہ آئے تو پھر ہماری قربانی کس کام کی؟ تو شہید کو اس لیے گواہ کہا گیا کہ وہ اس وقت اپنی حالت ایمان کے ساتھ وہ گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ مولا، جس جذبے کے ساتھ میں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور جان کا نذرانہ پیش کرنے کے بدلے میں جو تو نے میرے ساتھ رحمت، مغفرت اور انعامات کا وعدہ فرمایا تھا، یقیناً مجھے وہ انعامات، وہ تیری طرف سے رحمتیں مل گئیں، اور میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرا وعدہ پکا بھی ہے، سچا بھی ہے۔ پھر فرمایا کہ جب شہید اپنا زخمی بدن لے کر، اپنا زخمی جسم لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو رب العالمین اس سے پوچھتا ہے کہ بتا، تجھے دنیا میں کس لیے مارا گیا، تجھے دنیا میں کس لیے اذیت دی گئی؟ تو وہ اپنی زبان حال سے کہتا ہے کہ مولا، میں نے تیرے دین کی عزت، عظمت اور سربلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ تو پھر رب العالمین فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے جسم سے جو خون بہہ رہا ہے، اب دنیا میں اگر جسم زخمی رہے اور وقت پر اس کی مناسب دیکھ بھال نہ کی جائے تو پہلی بات یہ ہے کہ جسم سے سارا خون نکل کے موت واقع ہوگی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد جسم سے بدبو آنا شروع ہو جائے گی۔ پھر ہم جلد از جلد اس کو دفنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہی زخمی جسم جب رب العالمین کے حضور پیش ہوتا ہے تو رب العالمین اس کے جذبہ ایمانی کی قدر فرما کر اس کے جسم سے بہنے والے خون کو مشک کی خوشبو سے بدل دیتا ہے، اور پھر یہی جسم جب شہزادہ کونین مولا حسین اپنا زخمی جسم، وہ زخمی جسم کہ جس پر 100 سے زیادہ زخم آئے، جب رب العالمین کے حضور اپنا زخمی جسم پیش کریں گے تو پھر اس زخمی جسم کی مولا کس قدر عزت افزائی فرمائے گا۔
کہ وہ حسین جو اگر خاموشی سے گھر بیٹھے رہتے، نانے کی دین کی عزت اور حرمت کو پامال ہوتے، دیکھتے رہتے، دنیا کی ہر نعمت ان کے دروازے کی چوکھٹ کے باہر کھڑی رہتی، ساری دنیا تب بھی ان پر راضی ہوتی، ساری دنیا تب بھی ان پر راضی ہوتی کہ نواسہ رسول ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں، نور نظر علی ہیں، ان کی ہر بات، ان کا ہر کام امت کے لیے حجت ہے۔ لیکن آپ نے دنیا کی ہر لذت، دنیا کی ہر نعمت کو ٹھکرایا، گھر بار کو چھوڑا، اپنے شہر کو چھوڑا، دوست احباب کو چھوڑا، حتیٰ کہ وہ شہر مدینہ جس کی ایک لمحے کی حاضری کے لیے مسلمان تڑپتا ہے، پھر اس کے بعد وہ شہر مکہ، وہ صحن کعبہ جس کی ایک لمحے کی حاضری کے لیے مومن مچلتا ہے، اس کو چھوڑا، دور دراز علاقے کا سفر کیا، کربلا کے تپتے صحرا کو آباد کیا، تپتی ریت پر بھوکے پیاسے رہ کر اللہ کے حضور سجدے کرتے رہے اور مولا کو منانے کی کوشش کرتے رہے، اللہ کے حضور سجدے کر کر کے اپنے نانے کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو وفا کرتے رہے۔ نانے کے ساتھ جو وعدہ کیا کہ نانا جس طرح بچپن میں مجھے اپنے کندھوں پر اٹھا اٹھا کر میرے لاٹ اٹھائے، میرے لاٹ اٹھائے، مجھے کندھوں پر سوار کر کر کے مجھے دنیا والوں کی نظر میں معزز کروایا، اگر آج میری وجہ سے آپ کے دین کی عزت اور حرمت پامال ہوتی ہے تو پھر آپ کے ساتھ وعدہ، آپ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے میرے لیے بچپن میں صرف ایک سجدہ اتنا طویل کر دیا تھا کہ میں آپ کی پشت پر سوار ہو گیا، اور میرے گرنے کی وجہ سے سجدے کو طویل کر دیا، ایک 3 کی بجائے 7 کی بجائے 11 کی بجائے 72 تسبیحات ادا کر ڈالی۔ اگر آج آپ کے اس ایک سجدے کے بدلے میں 72 تن قربان کروا کے آپ کی اس ایک سجدے کا بدلہ نہ چکا سکا تو پھر میں کس منہ سے حکم الحاکمین کی بارگاہ میں پیش ہوں گا؟ تو جس طرح بچپن میں میرے آقا نے حسین کے لیے ایک سجدے میں 72 تسبیحات ادا کی، حسین نے نانے کے ایک سجدے کا بدلہ ادا کرنے کے لیے 72 تن قربان کر کے اس سجدے کا بدلہ دنیا میں ادا کر دیا۔ تو رب العالمین نے پھر ان کی قدر فرمائی، ان کے جذبے کی حوصلہ افزائی فرمائی کہ جب جب مومن جذبہ ایمانی کے ساتھ میری بارگاہ میں، میرے راستے میں سر کا نذرانہ پیش کرے گا تو ان کے جذبہ ایمانی کے بعد میری طرف سے حکم یہ ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، مردہ گمان نہیں کرنا، وہ زندہ ہیں، اور وہ ایسا زندہ ہے کہ بظاہر دنیا سے جا کر بھی آج 1400 ساڑھے 1400 سال بھی 100 سال بعد بھی دنیا حسین حسین کر رہی ہے، دنیا حسین سے، نانے سے وفاداری کا سبق لے رہی ہے، دنیا حسین کی آباد کی ہوئی کربلا سے نانے کے دین کی عزت و حرمت اور عظمت پر پہرا دینے کا سبق لے رہی ہے، درس لے رہی ہے۔ دنیا حسین کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر اپنے مصطفیٰ کریم سے وفاداری کا عہد نبھا رہے ہیں۔ تو جب رب العالمین نے مومن کی عزت افزائی فرمائی، مومن کے جذبہ ایمانی کی عزت افزائی فرمائی، تو رب العالمین نے پھر وہ شعور اور وہ حیات عطا فرما دی کہ دنیا سے جانے کے بعد تمہارا دنیا میں جتنا آب و دانہ تھا وہ تم نے کھا لیا، اب اللہ کے حضور پیش ہو گئے تو اللہ کے حضور تم جتنی اعلیٰ قربانی کا جذبہ لے کر، اب ایک قربانی تو وہ ہے نا کہ آپ ہتھیار اٹھائیں اور میدان عمل میں اتر جائیں،
اب اگر ہمیں میدان جہاد نصیب نہیں ہوتا، میدان جہاد اگر ہمیں نصیب نہیں ہوتا تو تب بھی ہم پر قربانی لازم ہے۔ وہ قربانی دین اسلام کی عزت و ناموس پر پہرا دینا ہے۔ ہر وہ کام جو اسلام کے خلاف جاتا ہے، ہر وہ کام جو اسلام کے منافی ہے، اس سے خود بھی بچنا ہے، اوروں کو بھی بچانا ہے۔ ہر وہ کام جس سے اسلام نے ہمیں روکا ہے، ہر وہ کام جو ہمارا دین ہمیں روکتا ہے، ہم نے اس کام سے اللہ کی رضا کے لیے رکنا ہے۔ تو یہ بھی قربانی ہے۔ اس لیے ایسی قربانی جو ہم اللہ رسول کی رضا کے لیے دیں گے، وہ قربانی جو ہم اپنی نفسانی خواہشات کو اللہ رسول کے لیے قربان کریں گے، اپنی نفسانی خواہشات کو اللہ رسول کے لیے قربان کریں گے، اپنی شیطانی خواہشات کو اللہ رسول کے لیے چھوڑ دیں گے، ہماری یہ قربانی بھی رب العالمین کی بارگاہ میں لکھی جائے گی۔ اس لیے سب سے پہلے ایک مومن کے نزدیک اس کا ایمان مقدم ہونا چاہیے، ایک مسلمان کے نزدیک اس کا اسلام مقدم ہونا چاہیے۔ جب ایمان اور اسلام ہر حال میں مقدم ہوں گے، رب العالمین ہماری زندگی رحمتوں سے بھر دے گا، رب العالمین ہماری زندگی برکتوں سے بھر دے گا، ہم سے ہر قسم کی تنگی تکلیف مصیبت کو دور کر دے گا، بیماری کو دور کر دے گا، اور رب العالمین ہر قدم پر ہمیں مقام رحمت بھی عطا فرمائے گا، مقام برکت بھی عطا فرمائے گا۔ تو آج کے اس پرفتن دور میں مومن اپنے ایمان کی عزت اور بقا کے لیے ایک جنگ لڑ رہا ہے، اور اس جنگ میں جب تک آپ جذبہ حسینی سے کام نہیں لیتے، آپ اپنے ایمان کو نہیں بچا سکتے۔ اس جنگ کے لیے جب تک آپ اپنی نفسانی خواہشات اور شیطانی خواہشات کو چھوڑ نہیں دیتے، آپ نہ اسلام بچا سکتے ہیں، نہ اپنا ایمان بچا سکتے ہیں۔ اس لیے ہر حال میں جذبہ حسینی آپ کے سامنے پیش نظر ہونا چاہیے، اور جذبہ حسینی کے تحت جب آپ اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے، رب العالمین آپ کے ہار پر اپنا فضل و کرم فرمائے گا۔ اس لیے کہ جن لوگوں کو رب العالمین کی بارگاہ میں میدان جہاد میں لڑ کر جان کا نذرانہ پیش کرنے کا موقع ملا، ان کے لیے رب العالمین نے موت یا مردہ کا لفظ استعمال کرنے سے منع کر دیا، اور اسی طرح جب ہم اللہ رسول کی اطاعت میں اپنی زندگی بسر کریں گے تو یقیناً رب العالمین ہمیں بھی وہ مقامی عزت و افضائی ضرور عطا فرمائے گا جس کے متعلق رب العالمین نے فرمایا کہ وہ زندگی عطا کی جائے گی جس کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ اس لیے ہر مومن جب بھی قرآن کی تلاوت کرے، اس آیت کو پڑھے اور اس آیت کو سمجھے تو جذبہ حسینی کو سامنے رکھے، جذبہ حسینی کو سامنے رکھ کر آپ اپنے ایمان کی بقا اور اپنے ایمان کی سلامتی کا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے حال پر اپنا فضل و کرم فرمائے، اور ہمیں ہر حال میں اپنے عقیدہ ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔